السلام. آپ کو پتہ ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور نے تو فلاں کو معاف کر دیا, فلاں کو, جی یہ مولوی حضرت واشی بن حرب کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے میں نے کہا حضور نے معاف کیا تھا, لیکن میرے آقا نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ زندگی بھر میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا. کیونکہ حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا, تو حضور کے سامنے جب بھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آتا تو حضور رو پڑتے تھے. صحابہ حضرت واشی بن حرب جس نے حضور کو ایک بار دیکھا, ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے, بابا جی سنایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیں حضرت اویس کرنی حضرت امیر معاویہ کہ آپ برابر ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جہاں حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے گزرے نا تو ان کے ناک کے اندر سے جو مٹی گزری نا, خاک جو تھی, حضرت اویس کرنی تو اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ سے بڑا کائنات میں کوئی پیر نہیں ہے. ان پیروں سے ان جتنے مرضی مقام کو پہنچے, صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن صحابہ نے تو حضور کی عزت کے لیے اپنے جسم کٹوائے تھے. آج کل کے پیر کہاں ہیں؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیما کیما کر دیا کافروں نے. سوچا کبھی آپ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق کے بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق کے بعد الانبیاء, اسلام کے پہلے خلیفہ, سیاسی پہلے خلیفہ, اور حضور کے غار یار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. آپ اگر پڑھیں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, سبل الہدیٰ میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کے اوپر بھی جوتیاں ماری گئی. جب دین کے لیے صدیق اکبر نے مارے کھائیں تو یہ کون سے پیر ہیں جو ہمیں آ کر باتیں سنواتے ہیں؟ جب دین کی خاطر حضرت امیر حمزہ نے کلیجے چبا دیے, سید الشہداء, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے نبی الامن, امن والا نبی ہے تو کوئی مجھے دکھائے. آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو گیا مولوی تو زیادہ دی نہیں, کوئی حدیث میں سے دکھائے گا, ہم ماننے والوں میں سے, ہم مان نہیں لیں گے. نہیں بنتے, کوئی دکھائے مجھے نام حضور کا, نبی الامن, امن والا نبی دکھائے مجھے کوئی. حضور کا نام مجھے کوئی دکھائے, نبی الاخلاق, اخلاق والا نبی. آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے حبیب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. حضور کا نام نہیں ہے, نام مبارک حضور کا نہیں ہے. حضور کا نام نہیں ہے نبی الحاجی, حج کرنے والا نبی. حضور کا نام نہیں ہے نبی الحلوہ, حلوے کھانے والا نبی. حضور کا نام نہیں ہے نبی التسبیح, تسبیح پڑھنے والا نبی. یہ نام نہیں ہے حضور کے. کوئی ہے تو اللہ ہمیں دکھائے. حضور کے نام ہے نبی الملاحم, جنگوں والا نبی, نبی السیف, تلواروں والا نبی, نبی القتال, کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی, نبی المحرد, جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی, نبی الماہی, کفر کو مٹانے والا نبی, نبی السیف, تلواروں والا نبی. راستوں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک راستے والا نام حضور کا ہے ہی نہیں. حضور کے نام تو نبی السیف, تلواروں والا نبی, نبی الملحمہ, سخت جنگوں والا, گھمسان کی جنگوں والا نبی. حضور تو حاجی کی عزت ہے, بابا جی فرماتے تھے, بابا جی فرماتے تھے حاجی کی عزت ہے. حاجی حج کر کے آئے, رشتہ دار بھی پہنچ جاتے ہیں, دوست بھی پہنچ جاتے ہیں, اسٹیشن پہ, اڈے پہ استقبال کرتے ہیں, پھول پھینکتے ہیں. حضور نے ساری زندگی دین کے لیے جد و جہد کی. جب دین تخت پر آیا پھر حضور نے حج کیا, پہلے حج نہیں کیا. پہلے حضور اسلام کے لیے حضور نے خود جد و جہد کی. میرے آقا و مولا جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائیں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, جی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, اسی چہرے پر حضور کو مارا بھی گیا دین کی خاطر, تعلیم امت کی خاطر. حضور کو کن کہتے فیکون ہو جانا تھا, حضور جو چاہتے ہو جانا تھا, لیکن حضور نے اپنی امت کی خاطر, تعلیم امت کے لیے دین کا کام کیا, گھر گھر پیغام دیا. آج جھوٹے نبی کے ماننے والے, کاڑے نبی کے ماننے والے, وہ قادیانی, دجال, لعنتی, کذاب, وہ دن رات محنت کرتے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں کے خلاف دن رات لگے ہوئے ہیں. وہ جھوٹے کے ماننے والے دن رات لگے ہوئے ہیں, اور جو ہم سچے کے ماننے والے, ہمیں بس کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ او یہ سی نماز پڑھ لی ہے, جان سو جانا.
میں کہ جناب اگر نماز، روزے، حج، زکات، درود، ذکر، اذکار سے، یتیموں مسکینوں کی کفالت سے، حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے، دربار سنبھالنے سے، مسجد سنبھالنے سے جان چھوٹتی ہوتی نا، پھر حسین کو گنبد خضرا چھوڑ کے کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر حسین کو مسجد نبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر حسین کو کعبۃ اللہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. حسین تو سجادہ نشین تھے گنبد خضرا کے. ان سے بڑا سجادہ نشین کون ہے مجھے کوئی دکھائے. جب دین پر وقت ہے تو حسین میدان عمل میں آئے. تو آج حسین کے نعرے لگانے والے، حسین کے نام پہ لنگر کھانے والے کہاں کھڑے ہیں؟ حسین نے تو قیامت تک مجھ جیسے سیدوں کو پیغام دیا کہ کائنات کی سب سے بڑی دربار میرے پاس ہے، گنبد خضرا. جب دین پر وقت آیا تو میں نے وہ بھی چھوڑ دی. تم درباروں کے بہانے بنا کر اندر میں چھپ کے بیٹھے رہنا. ہم جیسے مولویوں کو، میرے جیسے مولویوں کو پیغام دیا کہ میں نے مسجد نبی جہاں ایک نماز میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، کعبہ جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. میں نے وہ دونوں مسجدیں دین کی خاطر، اور مشکل وقت آیا دین پر تو میں نے وہ دونوں چھوڑ دی. جب دین پر وقت آئے تو تم بھی مسجدوں کے اندر چھپ کر نہ بیٹھے رہنا، میدان مت میں آنا. یہ تو حسین نے پیغام دیا. آج ہمیں ہر یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی دیکھو جی یہ فلاں جگہ نہیں نکلے گی، فلاں جگہ یہ جی بنے مروا کے واپس آ جاتے ہیں. میں نے کہا بات یہاں تک نہیں ہے. یہی باتیں امام حسین کے بارے میں لوگ کرتے تھے. جی کیا ضرورت پڑی تھی یزید کے مقابلے کے لیے نکلنے کی؟ سارے امت قربان کر دیا. یہی باتیں دستار خمیازی بھی ہوتی تھی کہ کیا کر لیا حکومت کا، 10,000 بندے مروا دیے. آج نسل تو ان کی بھی چل رہی ہے، اور نسل امام زین العابدین کی بھی چل رہی ہے. نسل ان کی بھی چل رہی ہے جو باتیں کرتے تھے، اور نسل عبدالستار خان نیازی کی بھی چل رہی ہے. لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسی ہم کو نعمت سے نوازا. ہم غلط راستے پر انہوں نے نہیں کھڑا کیا. ہمارے بابے نے کہا نعرے میرے نہیں لانے، نعرے کتے میں نہیں، نعرے مالکان دے ہوئے گال کر بھی مالکان دیا. رسول اللہ پھول ڈالیں، سب کچھ کریں. ایک بار زندگی میں حضور نے، وہ بھی سب سے آخر میں حج کیا ہے. اب پہلے کی تو میں نے جیسے کہا کہ حضور نے حج کیا پہلے سب سے آخر میں. پہلے حضور دین کے لیے جدوجہد کرتے رہے. حضور بدر میں گئے، حضور احد میں گئے، تلوار اٹھا کر گئے. حضور جنگل میں مکہ فتح کیا. حضور دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے طواف توبہ کیا. ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا، آخر میں ایک بار حج کیا. حاجی کی عزت ہے جو حضور نے ایک بار عمل کیا، اور مجاہد کی عزت کیوں نہیں ہے جو حضور نے 27 بار تلواریں اٹھائی. 27 بار حضور نے تلوار اٹھائی. مجاہد کی عزت کیوں نہیں ہے؟ مجاہد دہشت گرد کیوں ہے اگر حاجی عزت والا ہے؟ وہ تو حضور نے ایک بار عمل کیا. مجاہد کی تو دور کی بات ہے. مجاہد جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے نا، جس گھوڑے کو مجاہد ٹچ کر دے، مس کر دے، اللہ اس گھوڑے کی بھی قسمیں کھاتا ہے. حاجی کی قسمیں تو قرآن میں نہیں ہے. مینوں کو دکھاوے حاجی کی قسم ہم کھا دی ہم کہ حاجی راج کرن سارے مینوں دی قسم. رب کہتے والا عادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یا تو دین، بابا جی فرماتے تھے دین نہیں پڑھیا تو پھر سانو دین سمجھاؤ. اگر دین پھر ہمیں سمجھاؤ کہ تم غلط، یا تو پھر یہ تو حضور کی حدیث ہے. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، قیامت تک کے لیے مہر لگوائی، ہمارے لیے تھا. صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں، کوئی ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے. کس کے برابر؟ مجاہد کے برابر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ کتنی؟ ساری زندگی بغیر رکے، مطلب ہر وقت
ایک منہ کے تجھے اللہ اکبر، پھر منہ کے اللہ اکبر، السلام علیکم اللہ اکبر، اللہ ساری زندگی جتنی بھی ہے 60 سال ہے 70 سال ہے، حضور نے فرمایا کیا بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ساری زندگی نمازیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ کیا کیے؟ بغیر افطار کیے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میری اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھوں۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا، تجھے اتنی طاقت بھی دے دے رب کہ بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ، بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھو، مجاہد کے برابر ثواب پھر بھی نہیں مل سکتا۔ اب یہی تو کہنے ہیں لبیک یا رسول اللہ علیہ ساڑھے میجر نوجوان لاہور تو وزیر آباد تک گئے، انہوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، پھر لوگ رونے بھی مولوی اینکر ہیں، مولوی اینکر ہیں۔ یہی تو ہم بات کرتے ہیں قرآن مفضل اللہ القرآن کی نص ہے، بات ہماری نہیں ہے۔ مفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میدان عمل میں یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے برابر میں ان کو گھر میں بیٹھنے والوں کو اجر کبھی دوں گا ہی نہیں، اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے۔ آج تو ہم نے ہر چیز پر سے پوچھ ڈال دی ہے، تو پھر یہی ہو رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت اگر قیامت سے پہلے جہاد چھوڑ دے گی تو ذلیل ہو جائے، آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، ہم یہاں رو رہے، عراق کے دیکھ لیں، شام کے دیکھ لیں، فلسطین کے دیکھ لیں، برما کے دیکھ لیں، چیچنیا کے، جہاں مرضی جائیں مسلمان لٹ رہے ہیں۔ انڈیا میں جائیں وہاں مسلمان لٹ رہے ہیں، چائنا میں جائیں وہاں مسلمانوں پر ظلم ہے، جہاں مرضی جاؤ، جس کونے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی تو بتائے نا جو کہتا ہے مولویوں کو کچھ بھی نہیں پتا، اے مولوی ہے نا لیکن اے مولویوں کو کی پتا، میں کہ پتر تینوں والا سکی گلاں کریے، تو تے رہا توڑے تے جڑے لیڈر ہیں نا وہ لکھاں کروڑوں روپے پرانے دور دے کھانے آ رہے ہیں، آری قوم کی کٹھا کھا کے کھائے گئے تے پورے پاکستان میں روٹی بند مولوی ہی رہے، اے مالک دی کرم نوازی ہے۔ بلاول کٹھا کیتے ہیں 500 ارب انہیں کٹھا کیتا ہے انہیں کٹھا کیتا ہے، جو چائنا تو آ رہی ہے مدد، فلانی جو کو مدد آ رہی ہے، فلانی جو کو مدد آ رہی ہے، تے پہنچی تے حالے تک کسے کول بھی نہیں۔ سانو تو روز کئی فون آ رہے ہیں کہ شاہ جی سانو ایتھے بھی لوڑ ہے، ایتھے بھی لوڑ ہے، شاہ جی ایتھے لوڑ ہے، ایتھے تک حال تک نہیں پہنچے، ایتھے بھی بھیجو، اسی اوتھے بھی بھیج رہے ہیں، اوتھے بھی بھیج، اور جنہاں کول ہر شے مشینری ہے، طاقتیں، ہر شے وہ تے حالے تک نہیں پہنچے۔ اپنا ہمسایہ ملک بھی ہے، تانوں تے 75 سال ہوئے تے تہاڈی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، انہاں نوں 1 سال ہویا افغانستان میں، 1 سال ہویا فتح ہویا، انہاں دی معیشت بھی انہاں پہلا اپنا بجٹ بھی پیش کیتا ہے تے ہن اوتھے ہیلی کاپٹر دی ضرورت پئی ہے سیلاب زدگان نوں تے ہیلی کاپٹر ایویں اوتھے مدد کرن جویں تے رکشے مدد کر رہے ہیں، ایویں مدد کر رہے ہیں، اور جتھے ضرورت پیندی ہے ایک بندہ بھی ہوندا نے ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ جانا۔ انہاں دا جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل مبین خود سیلاب دے پانی دے وچ پھر کے لوگاں نوں مدد بھی کر رہے تے نال خود دیگاں پکا کے خود پکا بھی رہا تے کھوا بھی رہا۔ میں کہ اے گلاں کرن نال نہیں ہوندا، چلن نال ہوندا ہے۔ ریاست مدینہ دا نام لینا آسان ہے، وہ فاروق اعظم سن، منبر تے بیٹھے تھے، کسی بندے نے کہا حضور گھی مہنگا ہو گیا ہے، غریب دی پہنچ کی نو دور ہو گیا ہے، غریب گھی نہیں لے رہا، مہنگا ہو گیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا منبر تے بیٹھ کے فرمایا قسم چک لئی، فرمایا آج تو بعد عمر گھی نہیں کھائے گا، فرمایا جدوں تک غریب تک نہیں پہنچتا عمر گھی نہیں کھائے گا۔ ہفتہ 1.5 ہفتہ مہینہ گزریا تو سیدنا فاروق اعظم نے پیٹ کی جو آوازاں آنے لگ پئی ہیں، جب پیٹ کی جو آواز آئی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر دیا، اے جنہ رونا ہے رو لے، گھی ادو ملے گا جب غریب تک پہنچے گا۔ ایسا مسلمانوں دے حکمران سانو تسی آ کے ریاست مدینہ نے گلاں نہ دسیا کرو، سانو آ کے دے جی خان نے یہ کر دیا، خان نے یہ کی کیتا، تو دس نہ 3.5 سال جو نے کی کیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک انہیں ویچے ہے، موٹر وے انہیں ویچی ہے جی، ایئرپورٹ اسلام آباد والا انہیں ویچے ہے، ہن شہبازہ بھی جا کے کر رہے ہیں ایم ایف نال 3-4 ہور ایئرپورٹ ویچ آیا ہے۔ میں اگے ویچن دیو انہاں تے جانا ہے نس، جدوں امریکہ آنے اگے تے اسی کھلونا، اسی کہنا ہے، اسی انہاں نوں کہنا ہے
مکان ہے انہیں کہہ دیا اسی لے آئے انہیں کہا کنے لے آئے انہیں کہا جاؤ نہ کنو لو ساڑھے پیو دا ملک ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہمیں مسلم سارا جہاں ہمارا اسی اقبال کا نہیں گل کر دیا رب نے اپنے محبوب واسطے بڑھایا تو اقبال دس گیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے آوے تے صحیح نہ کوئی تھے او دور گئے حلویاں والے مولویاں والے اے جڑے پتر آئے بیٹھے نے گولیاں والے آئے بیٹھے اسی پیدا باز والے مولوی آئے بیٹھے ہیں اسی بریانیاں تے وکن والے نہیں ساڑی قیمت بابا جی دس گیا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہیں یہ گلی منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرف بس کائنات ہے ساڑھا ایک ہی نہیں آ رہا ہے جڑا حضور نال وفا کرے گا اسے جتی بھی چالنا گے بھاویں داڑھی منڈا ہوگے تے بھاویں پینٹا ہوگے ہوگے حضور نے وفادار اسی جنوں بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا تو کیڑا تیر سانو بھی کھانا ہے حضرت امیر حمزہ دے کلے چبائے گئے حضرت حبیب بن زید دے ٹکڑے تیرا پیر کیڑا پہنچے سانو سمجھا دی ہو حضرت انس بن نضر دے جسم دے کیویں ہو گئے آپ دی بہن نے آپ دے ہتھاں دے پوریاں کیوں پہچانیا کہ میرا بھائی ہے آج دین دے ناتے ایڈے بڑے بڑے آستانے بڑھا کے مسجدہ بڑھا کے تے اوکھا ویلا آوے کمن سڑک تسی یہ مت سمجھنا کہ لبیک علی لگے ہیں خدا دی قسم ساڑا بابا بھی سانو دس گیا ہے بابا جی فرماندے سن کہ لبیک یا رسول اللہ دے پیچھے حضور دا ہاتھ ہے خاص ایک میرے سامنے ایک بندہ آیا عہدے دار سی تے انہیں کہا حضور دعا کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں پھر آ گیا حضور دعا فرماؤ بابا جی اگر ٹھیک ہے اور جب جانے لگنا کسی باری انہیں کہا بابا جی حضور خصوصی دعا فرماؤ بابا جی فرمایا جلیا پریشان نہ کرو تواڈے واسطے دعاواں خود رسول اللہ کر رہے ہیں سبحان اللہ پیر میرے بھی صاحب بابا سانو دس گیا جڑا ختم نبوت دے پیرا دیندا ہے او کلا نہیں ہونا اونی کھنڈ تے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے باقی تسی کی کہندے ہو بھی ایک الیکشن ہار گیا دو ہار گیا تے تین ہار گیا تے نا امید ہو جائیں گے بالکل اسی نا امید نہیں ہیں میرے آقا نے اگر 40-50 سال محنت کی ہے تے سانو بھی کوئی پریشانی نہیں اسی دین واسطے مرتے دم تک بھی محنت کرنی پئی کران گے لیکن یہ بالکل کوئی مت سمجھے کہ کسی کے جا کے جھکاں گے اودے اگے جڑا رسول اللہ دا وفادار ہوئے جڑا حضور دا غلام ہوئے گا ساڈا معیار ہی یہی ہے جڑا سارے کو عزت کروانا چاہتا ہے حضور دی عزت دے پیرا دے پاکستان دے اتوں لے کے تھلے تک سارے تے مرزائیاں دے یار بیٹھے تے مرزائی بیٹھے تے تسی کی کہندے ہو رب دے رحمت ایتھے آن گیا دونوں مسجد وچ نمازاں پڑھدے دونوں منگن یا اللہ حکمران حضرت عمر سما دے ووٹ عمران خان دونوں منگن یا اللہ حکمران ابو بکر صدیق سما ہوئے تے نواز شریف نو ووٹ جو ڈاکو ہے دبئی لین گیا تک واپس نہیں آیا میں کہ شیر نشان رکھن نال پتر کچھ نہیں ہوندا ساڑھے بابا 6 مہینے جیل کٹی تے نسیا نہیں پہلی رات آ کے رمضان شریف کے باہر مسجد وچ بیٹھ کے گل گیا ستمگری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے میں کیا شیر نشان رکھن نال نہیں ہوندے ساڑھا قائد 7.5 مہینے جیل کٹی جیل کٹ کے باہر آیا نسیا نہیں پہلی گل یہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے آرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے باقی یہ رہ گئی گلاں سوشل میڈیا دے اے جی نون لیگ دی اے جی بی ٹیم ہے انہاں نوں جی فلانے تے کوئی پیسے آ رہے ہیں میں کہتے تیرے تے لعنت ہوے اسی تے نون لیگ تے کدی لعنت نہیں بھیجی ساڈی لعنت بھی انہاں کینوں چنگی ہے جڑے حضور دی ختم نبوت دے غدار ہوئے دسو نا جنہاں دے ہاتھ ممتاز قادری دے خون نہ رنگے ہوئے ہوئے اسی انہیں کون بیٹھے کتنے بے درد ہیں سر سر کو صبا کہتے ہیں اور کتنے ظالم ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں کہندے رہے تھے اندھیرے نو کہنے اے تے روشنی ہے تے زہریلی ہوا نو کہنے اے تے صبح دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اے ویکھ بھی لمن کے ممتاز قادری دے خون نال نواز شریف کی پارٹی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں انہوں نے ختم نبوت دے پہرے داراں تے فیض آباد وچ گولیاں چلا کے 8 شہید کیتے کئی زخمی کیتے پھر بھی کہنے نہیں جناب عاشق رسول تے نواز شریف ہے اے ویکھ بھی لمن کے آسیہ چوڑی عمران نے چھڈی ہے سیلاب زدگان واسطے میں نہیں دیکھا کہ عمران نے کوئی چیز دیتی ہوئے کٹھے تے ٹی وی تے بیٹھ کے 500 ارب کر لیا نا بھی 500 کروڑ سانو کٹھا ہو گیا اسی نہیں ویکھیا اور ماڈلنگ واسطے گیا سی ادھروں بھی ٹینٹ لوا دیتا او خیمہ کی کہندے نے نوں اے کنار ادھروں کنار لوا دیتی ادھروں کنار دیتی پچھو 50 کم از کم 4-5 منزلہ بلڈنگ سی ویڈیو تسی غور کرو نا پیچھے بلڈنگ کھڑی سی 4-5 منزلہ تے ادھروں کنار پیچھو ماڈل صاحب خود گزرے ایکٹنگ کر رہے ہیں شو باز جا کے اوتھے دکھا رہے ہیں کہ سی جی ادھر پانی سلاد میں کوئی 5-6 منزلہ دی بلڈنگ صحیح سلامت کھڑی ہے تے پانی کدھروں آ گیا اے وہی گل ہے ان کہنے ساڈا کپتان قمیض ایک موریاں کر کے نا
بڑا سادہ آدمی ہے جی، میں کہ واہ بڑا سادہ ہے، کمیز موریاں کرتا ہے، ہیلی کاپٹر سے سواریاں کرتا ہے، بڑا سادہ ہے، 300 کنال تے گھارے جانا ہے سادہ۔ وہ کہتا ہے چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں تے ہر گل چوریاں کرنیاں پینے، قوم دا مال لٹن لئی کمیز وچ موریاں کرنیاں پینیاں۔ اسی جے کہنے نا او جی سال دی کول گڈی کدھروں آ گئی، او جی فلانے کول گڈی کدھروں آ گئی، مولویاں کول گڈی کدھروں آ گئی۔ میں کہ کمینے اسی کدی کہیا بھی نواز شریف دا پیو لوہار سی، لوہاراں کول پیسہ کدھروں آیا ہے؟ میں کہ کمینے اسی کدی کہیا بھی زرداری ڈاکو رہا ہے، اور ڈکیٹاں کول ایڈا پیسہ کدھروں آ گیا؟ اسی کدی کہیا بھی خورشید شاہ پیپل پارٹی والا میٹر چور رہا ہے، میٹر چوری کردا رہا ہے نا، پتہ ہے پاکستان دے اے سانوں سوچنا چاہیے کہ جیڑا میٹر چور سی پاکستان دے بڑے بڑے عہدے نے بیٹھے میٹر چور رہا ہے خورشید شاہ، عمران خان ایک کھلا نمبر رہا لوگوں جنوں شوکت خانم دے نام دے صدقے خیراتاں دے عشر زکاتاں لوگوں دے کھا کھا کے پیسہ کٹھا کر کے ہن بھی چندہ مانگ مانگ کے پیسہ کٹھا کر کے پھر اپنی پارٹی دے لائے جانا کپ لے کے اسی کدی نہیں کیا بھی جناب انہوں کو پیسہ کدھروں آیا؟ ہاں سارے کنوں سوال کیتا ہے، پہلی تو گل ہے لوگ کہنے مولوی صاحب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ میں کہ حضرت عمر فاروق کنوں ابو بکر صدیق دے دورے نہیں پوچھا گیا سی، حضور دے دورے نہیں پوچھا گیا سی، کدوں پوچھا گیا؟ جدو آپ سیٹ تے بیٹھے تھے، جدو لبیک والے کول حکومت آئے گی تو سوال کرے اسی جواب دیاں گے، ساڈے کول تے حکومت نہیں، ساڈے کنوں سوال جدو حق ہے تسی کرنا اسی دیاں گے۔ ہن جو کوئی چوڑا کمینہ اٹھ کے سانو دین سمجھاوے یا اسی ڈاکٹر کو جا کے کہیے نا ڈاکٹر صاحب انجیکشن اس نبض میں نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے، ادھر نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا مولوی خیر ہے شاہ جی 16 سال MBBS میں کی اور تو سانو ڈاکٹری سکھائے گا۔ انجینئر نو کہیے نا کہ انجینئر صاحب مسجد دا مینار تو جی دینو بنایا ہے، وہ کہے گا یار 17-18 سال تجربہ کر کے میں انجینئر بنیا اور تو مینوں سمجھائے گا انجینئر؟ تے کوئی چوڑا کمینہ سانو بھی دین نہ سمجھایا کرے۔ 11 سال دین اسی پڑھیا ہے، ٹاٹا ہوں تے بیٹھ کے قرآن اسی پڑھیا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حضور دا دین اسی پڑھیا ہے، سانو پتہ ہے، ساڑھے آقا مولا دین دے گیا تے ساڑھا بابا سانو چنگی طرح سمجھا گیا ہے۔ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم، ناسی کالیاں گلہ کر دیا اسی چمک دو اے محبوب دے غلام ہیں تے گلہ بھی اسی چمک دیا ہوئے یا رسول اللہ گندی غلاظت شخصیت پرستی اندھی تقلید تے اندر غیروں دی غلامی وار کے بیٹھا ہوئے گا انہوں ساڑی گل سمجھ نہیں آئے گی، ساڑی گل انہوں سمجھ آئے گی جڑا اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر اللہ رسول دی محبت پا کے بیٹھے گا۔ ہاں اس تو علاوہ اسی ساری رات بیٹھ کے قرآن بھی سنائیے جڑے کہندے نا کہ دین سیاست نہیں۔ میں ایک جگہ گیا میرے مسجد والے کہنے لگے مولوی صاحب شاہ جی مسجد انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ممبر پہ نا بیٹھ کے مسجد سیاسی گل نہیں کرنی۔ میں کہ اچھا کوشش تو کریں گے لیکن ہوندہ ساڑھے کلو نہیں۔ میں کہ چلو میرے کلو پہلے مولوی صاحب نے نعت پڑھی، امام صاحب سن بڑے اچھے آدمی سن، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعت پڑھی، انہوں نے کہا جی مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دیجئے۔ میں کہ توڑا مولوی سیاسی ہے پہلے انہوں نے پو میں کہ پہلے انہوں نے پو حکومت نہیں گلہ تے توڑا مولوی کر رہا ہے۔ میں کہ صرف پاکستان دے حضور دی حکومت دی گل کرتا ہوں، وہ تے کہنے لا مکان تک حضور دی حکومت ہے۔ اسی تے حالی اگے گئے نہیں، اسی تے پاکستان اس نظام مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں نا۔ میں کہ توڑا امام مسجد کہندے مکان و لا مکان اندر، کہندے تو لے کے لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ میں کہ پھر انہوں نے اپو سانو تسی سیاسی گلاں تو روک دیو۔ جیڑا بندہ کہندا ہے نا کہ دین سیاست نہیں، اور جڑے دا پتر مینوں کوئی قرآن دی آیت سناوے کیڑی جگہ رب کہیا ہے کہ دین سیاست نہیں؟ سناوے مینوں کوئی بیٹھا ہے جی مینوں سناوے، کھڑا ہو کے سنا دے کوئی آیت دسے کیڑی جگہ اللہ قرآن نے فرمایا ہے دین سیاست نہیں کرنی، دین دی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، دسے مینوں کوئی قرآن تو بعد حدیث ہے، کوئی رسول اللہ کا فرمان دس دے، حضور تو بعد صحابہ دی گل ہے، دسے مینوں کوئی صحابہ دی گل دس دے، صحابہ دا قول فرمان، امامہ دی گل، امام اعظم دی کوئی گل دس دے جی، امام اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں دی گل دس دے، انہوں نے نہ تے سیاسی گل کی ہے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔
اعلیٰ حضرت فرمانے ساری حکومتاں رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت فرمانے ساری حکومتیں ہی حضور واسطے ہیں. تے اج پاکستان میں حکومت حضور دی نہیں ہونی چاہیے. کیا تسی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے رسول اللہ کا نظام آئے؟ تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈے بچے قرآن دے پیچھے کھڑے ہون؟ تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈے بچے قرآن دے رستے ہوتے کھڑے ہون؟ تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈے بچے قرآن پڑھیں؟ تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈی قبر سنور جاوے؟ تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈے قبر سرکار آ کے فرماوے میرا غلام نوں جان دیو؟ تے دسو عمران دی غلامی چنج ہونا ہے؟ نواز دی غلامی چنج ہونا ہے؟ زرداری دی غلامی چنج ہونا ہے؟ اقبال کہنا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگاہی. نو امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جوان مرداں حق وہی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح آئی.